دو تسلی مجھے سینے سے لگا لو اماں، گرم رہتی پم گرتا ہوں سنبھالو اماں۔ اس حسینیہ میں جو لائٹ کا انتظام دیکھ رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ مجلس کے بعد جب شبیہاں برآمد ہوں تو اس وقت تک لائٹ نہ کھولیں، لائٹ تب کھولیں کہ جب شبیہاں واپس چلی جائیں۔ جب تک شبیہاں برآمد ہو رہی ہوں اس وقت تک لائٹ نہ آن کی جائے، میری گزارش ہے ان سے جو لائٹ کا انتظام دیکھ رہے ہیں۔ اب نوحہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش گزار ہوں قمر حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام عالی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ الصلوات۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی، سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا، سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا، ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، خون دل عباس کا سب بہہ گئے رن میں مگر، خون دل عباس کا سب بہہ گئے رن میں مگر، دل میں بس ایک بات زینب کی رضا کی رہ گئی۔ حضرات دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے تو لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ جن کے نام لکھے گئے ہیں سبھی کو موقع دیا جائے، کیونکہ آخری کے 20 منٹ ان مخصوص نوحہ خان کے لیے ہوتے ہیں کہ جن سے آج کی اس مجلس میں وعدہ ہوتا ہے، جو مخصوص نوحہ خانی مجلس شام غریبہ کی کرتے ہیں، تو آخری کے 20 منٹ ان کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ بس ایک نوحہ خان اور اس کے بعد میں ان نوحہ خان کو زحمت دوں گا کہ جن سے آج کی اس مجلس کے لیے مخصوص وعدہ ہے۔ میں گزارش گزار ہوں جناب رضوان صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام عالی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ الصلوات۔
نعرہ سلوات. صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے ہائے حسین. ارے پڑا ہے خاک پہ مقتل میں سر کٹائے حسین. تجھے لعینوں نے پیاسا شہید کر ڈالا. دیا نہ قطرہ بھی پانی کا تجھ کو ہائے حسین. ارے گھیرے تھے نر گئے آدم میں اس طرح سرور تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ آئے حسین. ارے فرض سے گر کے کیا شکر اے خدا ایک قدیر چلا گلے پہ جو خنجر تو مسکرائے حسین. ہزار مشکل رتبہ پڑی مگر پرویز جہاں بھی تو نے پکارا مدد کو آئے حسین. صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے ہائے حسین. اب میں گزارش گزار ہوں جناب علی اعظم موسوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ساتھ ہی میری گزارش یہ بھی ہے کہ وقت کا خیال رکھیں کیونکہ آخر کے 15-20 منٹ ان نوحہ خواہ کے لیے مخصوص ہوتے ہیں کہ جن سے فائدہ ہوتا ہے. ایک باواز بلند نعرہ سلوات. حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں شہیدان کربلا کا قصہ پیش کرتا ہوں. ایک نعرہ سلوات. بالا پہ دل تڑپتا چھوڑ آیا ہوں غم شبیر میں روتا بلکتا چھوڑ آیا ہوں. مجھے محسوس ہوتا ہے سرے میدان میں جیسے ارے سکینہ کو اندھیرے میں سسکتا چھوڑ آیا ہوں. ضعیفی میں اٹھایا شاہ نے لاش علی اکبر کبھی گرتا کبھی پھر سے سنبھلتا چھوڑ آیا ہوں. دھواں پھیلا ہوا تھا چار سو شام غریباں میں میں ایک بیمار کا بستر دہکتا چھوڑ آیا ہوں.
گزارش گزار ہوں جناب شاہنواز صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. شہید ہو گیا پیاسا حسین ہائے حسین شہید ہو گیا پیاسا کسی کو رحم نہ آیا حسین ہائے حسین شہید ہو گیا پیاسا سفر میں قتل ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سفر میں قتل ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تباہ ہو گیا کنبہ حسین ہائے حسین شہید ہو گیا پیاسا علی و فاطمہ زہرا تارا حسین ہائے حسین شہید ہو گیا پیاسا کہا یہ زینب مضطر نے جب مروں لوگوں کہا یہ زینب مضطر نے جب مروں لوگوں میرے مزار پہ لکھنا حسین ہائے حسین شہید ہو گیا پیاسا اب میں گزارش گزار ہوں علی سبطین زیدی سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. یہ کالی رات یہ تنہائی کیا کرے زینب یہ کالی رات یہ تنہائی کیا کرے زینب سبھی چلے گئے آواز دے کسے زینب یہ چاہتے ہو اسیر بلا رہے زینب یہاں سے شام تلک ننگے سر پھرے زینب خدا کے واسطے مجھ کو کہیں چھپا جاؤ قیام جل چکے ابا سب تو آ جاؤ قیام جل چکے ابا سب تو آ جاؤ اندھیری رات ہے سب لوگ سہ میں جاتے ہیں اندھیری رات ہے سب لوگ سہ میں جاتے ہیں دکھا کے نیزہ شقیب بچوں کو ڈراتے ہیں کبھی جو شرم سے چہروں کو ہم چھپاتے ہیں
تو تازیان یہ ظالم ہمیں لگاتے ہیں، لائن گھیرے ہیں بھیا انہیں ہٹا جاؤ، قیام جل چکے عباس سب تو آ جاؤ، اندھیری رات ہے سب لوگ سہ میں جاتے ہیں، اندھیری رات ہے سب لوگ سہ میں جاتے ہیں، دکھا کے نیزہ شقیب بچوں کو ڈراتے ہیں، کبھی جو شرم سے چہروں کو ہم چھپاتے ہیں، تو تازیان یہ ظالم ہمیں لگاتے ہیں، لائن گھیرے ہیں بھیا انہیں ہٹا جاؤ، قیام جل چکے عباس سب تو آ جاؤ، قیام جل چکے عباس سب تو آ جاؤ، ہمارا ساتھ اگر ناگوار ہے بھیا، ہمارا ساتھ اگر ناگوار ہے بھیا، یہ بے کسی نگاہ دل پہ بار ہے بھیا، ترائی سے تمہیں اتنا ہی پیار ہے بھیا، تو لوٹ جانا تمہیں اختیار ہے بھیا، ذرا سی دیر کو آ کر کہیں بٹھا جاؤ، قیام جل چکے عباس سب تو آ جاؤ، قیام جل چکے عباس سب تو آ جاؤ، سنو سکینہ بلاتی ہے تم کو رو رو کر، سنو سکینہ بلاتی ہے تم کو رو رو کر، بڑا بھروسہ تھا بچی کو اپنے امو پر، وہ درے کھاتی رہی اور ہوئی نہ تم کو خبر، لائن لے گئے کانوں سے چھین کر گوہر، وہ تم سے روٹ گئی ہے اسے منا جاؤ، قیام جل چکے عباس سب تو آ جاؤ، قیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ۔ حضرات اب اس سلسلے کے آخری نوحہ کا میں گزار ہوں جناب رضا حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور نوحہ پیش کریں، ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ سلام خاک نشینوں پسوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام مصطفیٰ جو زحمت کشے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلے منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت
غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سین یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بے بے، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر۔ میں بےحد ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں آپ نامشق قاضی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز منبر ہوں اور مجلس شام غریبہ کو خطاب کرے۔ ایک بآواز بلند نعرہ سلوات۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدی مردہ باد، یزیدی مردہ باد، یزیدی مردہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ ریڈیو والے آئیں ادھر لگا دے، اس سائڈ میں لگا۔ بارگاہ کعبہ بقیت اللہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے سلامتی اور ان کے جلد جلد ظہور ہونے کے لیے ایک آواز بلند فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین، وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا
وظلالهم بالغدو والآصال. صلوات بھیجے پر محمد ایک آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے اس مجلس شام غریبہ کے لیے جو عجیب انداز کی ہے، جس میں قدرت ایک عجیب اعلان فرما رہی ہے. اللہ کی طرف سے ایک عجیب و غریب اعلان ہو رہا ہے. وہ اعلان کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان میں جتنے ہیں وہ سب مجھے سجدہ کرتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. زمین و آسمان میں جتنے ہیں سب مجھے سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی مرضی سے کرے یا اپنی مرضی کے خلاف زبردستی سجدہ کرے. عجیب آیت ہے، عجیب آیت ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور صرف یہی نہیں کہ یہ خود سجدہ کرتے ہیں بلکہ ان کی پرچھائیاں بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. ان کی پرچھائیاں بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. کائنات میں ہر شے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. اب آپ اگر حقیقت دیکھیں اور واقعیت دیکھیں تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں گے سجدہ کرنے والے کم ہیں اور سجدہ نہ کرنے والے زیادہ ہیں. سجدہ نہ ماننے والے اللہ کو جو ہے وہ زیادہ ہیں اور ماننے والے کم ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. دیکھیے عجیب آیت ہے، عجیب آیت ہے. سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. پالنے والے یہ ہم جیسے معمولی لوگ ہوتے ہیں، ہم جیسے ناقص لوگ ہوتے ہیں. لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے ہم مبالغہ کر دیتے ہیں، بات کو بڑھا دیا کرتے ہیں. مثال اپنی ہی دے دوں کہ کسی گاؤں میں مجلس پڑھنے گیا، وہاں آبادی بہت کم تھی، 10-15 لوگ مجلس میں تھے. اب میں جب واپس آیا تو اگر اپنے دوستوں سے کہہ دوں، ماننے والوں سے کہہ دوں کہ 10-15 لوگ تھے تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی. میں نے کہا ارے صاحب آتا ہزاروں کا مجمع تھا، ہزاروں کا مجمع. کیوں؟ تاکہ روب پڑ جائے میرا صاحب کی مجلس میں، وہاں فلاں دیہات میں گئے تھے تو ہزاروں کا مجمع. تو ایسے معمولی لوگ روب ڈالنے کے لیے بات کو بڑھا دیتے ہیں. پالنے والے معاذ اللہ تو بھی کیا صرف روب ڈالنے کے لیے بات کو بڑھا رہا ہے کہ سجدہ تو سب مجھے کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے حقیقت، اور جو سجدہ کرتے بھی ہیں ان میں کتنے واقعی سجدہ کرتے ہیں، کتنے جھوٹا سجدہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو ٹھیکیدار ہیں اسلام کے، ان کو دیکھیے کہ واقعی سجدہ کرتے ہیں یا ان کا سجدہ بھی جھوٹا ہے. نہیں، کبھی کسی سپر پاور کی طرح، کبھی کسی سپر پاور کی طرح. تو معلوم ان کے سجدے بھی جھوٹے ہیں. تو سجدہ کرنے والے، واقعی سجدہ کرنے والے تو بہت ہی کم. اور اللہ کہہ رہا ہے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور ابھی یہ مسئلہ حل نہیں ہونے پایا تھا کہ قرآن کی ایک آیت اور آگے بڑھی، اس نے اور مشکل کو بڑھا دیا، مشکل اور بڑھا دی کہ وَلِلَّهِ وَيُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. عربی میں جو من کا لفظ ہوتا ہے اور ماں کا لفظ جو ہوتا ہے تو بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے جن میں عقل نہیں. اب قرآن نے دوسرا دعویٰ کر دیا کہ جتنی بے جان چیزیں ہیں وہ سب میری عبادت کر رہی ہیں، سب میری تسبیح کر رہی ہیں، سب میری نمازیں پڑھ رہی ہیں، سب میری عبادت کر رہی ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ سبزہ، یہ درخت، یہ جاندار، یہ اڑتے ہوئے بادل، یہ گرتے ہوئے آبشار، یہ گنگناتے ہوئے چشمے، یہ بہتے ہوئے دریا، اللہ کہہ رہا ہے سب میری تسبیح کر رہے ہیں، سب میری تسبیح کر رہے ہیں. پالنے والے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جب علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا تسبیح کے معنی جو بے جان چیزیں تسبیح کرتی ہیں وہ ہماری طرح سے تسبیح نہیں ہوتی ہیں. اب جو علماء نے بات کہی وہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. وہ تسبیح ہماری طرح سے نہیں ہوتی بلکہ اپنے وجود سے اللہ کی تسبیح کرتی. تسبیح یعنی پاکیزگی بیان کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. یہ اپنے وجود سے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں، یہ اپنے عمل سے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں. ان کی تسبیح قہری ہوتی ہے، جبری ہوتی ہے. بہت توجہ رجعت کرنا چاہتا ہوں. دوسرے لفظوں میں لکھنؤ کا مجمع ہے کہ زبان حال سے ان کی تسبیح ہوتی ہے. ہماری تسبیح زبانی ہوتی ہے اور بے جان چیزوں کی تسبیح زبان حال سے ہوتی ہے. بہت توجہ چاہوں گا کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، لیکن بہت سنجیدہ موضوع، بہت اہم موضوع آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پڑھے لکھا پورا مجمع پڑھا لکھا میرے سامنے ہے. آپ دیکھیں اب یہ کیا ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تو علماء نے بتایا کہ
تسبیح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زبانی اور ایک زبان حال سے۔ ان کی تسبیح زبان حال سے ہوتی ہے، ان کے عمل سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک درخت کو اگر کوئی پانی دے رہا ہے تو اس کو بھی پھل میٹھا ملتا ہے، اور کسی نے شاخ کاٹ دی اس کو بھی پھل میٹھا۔ یہ عمل کیوں ہے؟ یہ درخت بتلا رہا ہے کہ جب ہم کوئی امتیاز نہیں کرتے ماننے نہ ماننے والے کا، تو جو ہمارا خالق ہے اس کے ہمیں کوئی امتیاز نہیں ہے، چاہے مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو۔ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال رہتی ہے، اللہ کی نعمتیں اس کو ملتی ہیں، مگر یاد رہے کہ دنیا میں ملتی ہے، مرنے کے بعد نہیں ملے گی۔ اس کی بہترین مثال موجود ہے کہ فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں میں خدا ہوں، تو جناب موسیٰ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں پالنے والے، ارے فرعون کی گستاخی دیکھی، اپنے کو خدا کہہ رہا ہے۔ پالنے والے ابھی اپنی نعمتوں کو اس سے سلب کر لے، جھوٹی خدائی کا بھرم کھل جائے گا۔ ابھی پانی کو حکم دے دے کہ پیاس نہ بجھائے، ابھی ہوا کو حکم دے دے کہ سانس بڑھ کر داخل نہ ہو، ابھی کھانے کو حکم دے دے کہ جسم کا جز نہ بنے، ابھی جھوٹی خدائی کا بھرم کھل جائے گا۔ جواب آپ کو معلوم ہے، اللہ نے جواب دیا تھا، اے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر وہ اپنی بندگی بھول گیا ہے تو کیا میں اپنی خدائی بھی بھول جاؤں؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ یہیں سے ایک مسئلہ اور واضح ہو جاتا ہے، ایک مسئلہ اور واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ان کو بھی ملتی ہیں جو مانتے ہیں، ان کو بھی ملتی ہیں جو نہیں مانتے ہیں، جو دوست ہیں ان کو بھی، جو دشمن ہیں ان کو بھی۔ تو اب یہ نہ کہیے گا کہ علی سب کی مدد کیوں کیا کرتے تھے، ارے وہ ربوبیت کا تقاضا تھا یا امامت کا تقاضا تھا؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد والے۔ بس یہاں پر عرض کروں آپ کے سامنے کہ زبان حال، کبھی زبان حال سے اللہ کی پاکیزگی گواہیاں یہ بے جان چیزیں دیتی ہیں، اور کبھی کبھی زبان حال کی گواہی زبانی گواہی سے زیادہ معتبر ہو جاتی ہے۔ وقت نہیں ہے لہذا زیادہ مثالیں نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھیں کسی صاحب نے اگر یہ کہا کہ مجھے غصہ تو بالکل نہیں آتا ہے، مگر ذرا سی بات پر چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا غصے سے، اب لاکھ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ غصہ نہیں آتا، مگر چہرے کی سرخی بتا رہی کہ غصے سے ہیں، تو زبانی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ چہرے کی سرخی زبان حال سے گواہی دے رہی ہے کہ یہ غصے سے ہیں، بالکل بیمار نہیں ہوں، بالکل صحت مند نہیں ہوں، بالکل صحت مند ہوں، لیکن چہرہ زرد ہے۔ پوری توجہ ہے، چہرہ زرد ہے، لاکھ زبان سے کہہ رہے ہوں کہ نہیں بالکل صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، لیکن چہرے کی زردی بتا دے گی کہ بیمار ہیں۔ تو زبانی گواہی سے زیادہ زبان حال کی گواہی معتبر ہوتی ہے۔ ارے بڑے بڑے پہلوانوں سے نہیں ڈرتا، کسی جنگ سے نہیں ڈرتا، لیکن ادھر جنگ کا نام آیا پیروں میں تھر تھری آ گئی۔ پوری توجہ رہے، زبان سے کہتے کہ نہیں ڈرتا، پوری توجہ رہے، لیکن پیروں کی تھر تھری بتا رہی ہے کہ ڈر رہے ہیں۔ تو زبانی گواہی نہیں مانی جائے گی، زبان حال کی گواہی مانی جائے گی۔ ارے توجہ رہے، میں پہنچا امریکہ میں، لندن میں کہیں پہنچ گیا، بہترین وہاں کے اوپر شہر ہوتے ہیں، بہترین سڑکیں ہوتی ہیں، آپ تصور بھی جو نہیں گئے ہو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے خوبصورت وہاں پر شہر ہوتے ہیں۔ اور میں جب وہاں پہنچا، وہاں دیکھا خوبصورتی، وہاں لوگوں نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا لکھنؤ کا رہنے والا ہوں۔ کیسی سڑکیں، کیسے مکانات، صاف سنگ مرمر کی بنی ہوئی سڑکیں، اور سمجھیے نالیوں میں اتر بہتا ہے بس۔ اب میں نے یہ تو کہہ دیا، وہ ایک دن خود آ گئے لکھنؤ میں، جو انہوں نے کوڑے کے ڈھیر دیکھے، تو میری زبان کی گواہی مانیں گے یا یہ جو گندگی زبان حال سے گواہی دے رہی ہے اس کو مانیں گے؟ پوری توجہ رہے، تو جملہ نقل کرنے کے لیے میں اتنی دیر آپ کو زحمت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبانی گواہی سے زیادہ زبان حال کی گواہی معتبر ہوا کرتی ہے۔ کوئی لاکھ کہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، علی کا چاہنے والا ہوں، ارے علی کا تذکرہ کر کے دیکھو، علی کے فضائل بیان کر کے دیکھو، اگر چہرے کا رنگ بدل جائے تو سمجھ لینا جھوٹا ہے، دل میں دشمنی ہے علی کی۔ ایک صلوات اور محمد
محمد والے. ایک سال جلدی جلدی پیش کرنا ہے. تو علماء نے تفریق کی، تسبیح کی کہ ایک زبان حال سے ہے اور ایک زبانی ہے. یہ تمام جامع چیزیں جو ہیں، بے عقل چیزیں ہماری طرح تسبیح نہیں کرتی ہیں، ہماری طرح نمازیں نہیں ہیں. لیکن جو عرفاء ہیں، بہت اہم پہلو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن جو عارفان حق ہیں، جو روشن ضمیر لوگ ہیں، انہی نے کہا کہ تمام چیزیں بھی ہماری طرح عبادت کرتی ہیں. ان کی تسبیح بھی ہماری طرح ہے، ان کی عبادتیں بھی ہماری طرح ہیں، اور ان کی نمازیں بھی ہماری طرح ہیں. ہم نہیں سمجھ سکے کہ پانی نے کیسے نماز پڑھی، ہم نہیں سمجھے کہ پانی نے کیسے نماز پڑھی، لیکن جو اولیاء اللہ ہیں، جو روشن ضمیر لوگ ہیں، انہی نے بتایا کہ نہیں، پانی بھی نماز پڑھ رہا ہے. گردابوں کی چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، چادر آپ کے مصلے بچھے ہوئے ہیں، حبابوں کی چھوٹی چھوٹی سجدگاہیں ہیں، اور پانی کا ہر قطرہ تسبیح کا دانہ ہے کہ جس پر اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو رہا ہے. صلوات بھیجے محمد والی. موت کبھی اٹھتی ہے، کبھی گرتی ہے، کبھی قیام ہے، کبھی قعود ہے، کبھی سجدہ ہے. ہم یہ سمجھے کہ پرندے نے دانہ چگنے کے لیے اپنا سر زمین کی طرف جھکایا ہے، لیکن اولیاء اللہ نے بتایا، عارفان حق نے بتایا کہ یہ خالق کا سجدہ ہے جو ادا ہو رہا ہے، یہ سجدہ خالق ہے جو ادا ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھے کہ پھلوں کے بوجھ سے شاخیں زمین کی طرف جھک رہی ہیں، پھلوں کے بوجھ سے شاخیں زمین کی طرف جھک رہی ہیں، لیکن روشن ضمیر حضرات نے بتایا کہ خالق کا سجدہ شکر ہے جو ادا ہو رہا ہے. پوری توجہ رہے. سورج مشرق سے بلند ہوا، نصف النہار پر تھما، سجدگاہ مغرب پر آ کر سر رکھ دیا. قیام بھی ہے، قعود بھی ہے، سجدہ بھی ہے. ایک صلوات بلند آواز سے محمد والی. ہم ان کی عبادتیں نہیں سمجھ سکتے، ان کی تسبیحیں ہماری کانوں میں نہیں آتی، لیکن کبھی کبھی ان کی آوازیں ہمارے کانوں میں بھی آ جاتی ہیں. بہت توجہ. مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ رسول اللہ کی ہتھیلی ہو، رسول اللہ کی ہتھیلی ہو، یا امام زین العابدین کا صحرا میں سجدہ ہو. رسول اللہ کا معجزہ کہ جب یہ ہاتھ میں پتھر آتے تھے تو یہ پتھر تسبیح تسبیح تو پہلے سے پڑھتے ہیں. رسول کے ہاتھ میں جب آتے تھے تو ان کی تسبیح کی آواز ہم سن لیتے تھے. پوری توجہ رہے. پتھر تسبیح پڑھنے لگتے تھے، تسبیح کی آواز اصحاب کے کانوں میں آتی تھی. یہ ہے معجزہ رسالت. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ پتھر بے جان ہیں، بے عقل ہیں، بے فہم ہیں، ان میں نہ قوت گویائی ہے، نہ بولنے کی قوت ہے، نہ دہن ہے، نہ زبان ہے، لیکن جب رسول کے ہاتھوں پر آتے تھے تو بولنے لگتے تھے. جب رسول کے ہاتھوں پر آتے تھے تو بولنے لگتے تھے. جب بے جان پتھر کہ جن کی نہ زبان ہے نہ دہن ہے وہ بولنے لگتے تھے اور تسبیح پڑھنے لگتے تھے. تو اب جو ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ علی نے ہاتھوں پر آ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تو اگر ان کو علی کا معجزہ نہیں مانتے تو رسول ہی کا معجزہ مان لو. ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد والے. مختصر وقت ہوتا ہے، تفصیل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، صرف اشارے ہو رہے ہیں جو سمجھدار مجمع کے لیے ہیں. توجہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب قرآن مجید نے ثابت کیا کہ ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے.
کائنات کی ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے. زمین اللہ کی عبادت کر رہی ہے, آسمان اللہ کی عبادت کر رہا ہے, سورج اللہ کی عبادت کر رہا ہے, چاند اللہ کی عبادت کر رہا ہے, ستارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, یہ بہتے ہوئے دریا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, یہ گرتے ہوئے چشمے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, یہ گنگناتے ہوئے دریا یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, یہ سمندر کی موجیں اور اس کے اندر رہنے والے مخلوق سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم علامہ مودودی, انہی نے یہ اعلان کیا کہ ہر چیز جب اللہ کی عبادت کر رہی ہے تو پوری کائنات مسلمان ہے. علامہ مودودی لکھ رہے ہیں کہ پوری کائنات مسلمان ہے. زمین نے عبادت کی, زمین مسلمان. آسمان نے عبادت کی, آسمان مسلمان. چاند نے عبادت کی, چاند مسلمان. سورج نے عبادت کی, سورج مسلمان. کہکشانوں نے عبادت کی, ساری کہکشانے مسلمان. ستاروں نے عبادت کی, سارے ستارے مسلمان. ارے درختوں نے عبادت کی, سارے درخت مسلمان. درخت کا ہر پتا عبادت کر رہا ہے, ہر پتا مسلمان. کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. علامہ مودودی بیان فرما رہے ہیں, لیکن اس کے بعد عجیب جملے لکھتے ہیں کہ سب مسلمان ہیں مگر کسی نے زبان سے کلمہ نہیں پڑھا ہے. ارے توجہ رہے, کسی نے زبان سے کلمہ نہیں پڑھا. نہ سورج نے زبانی کلمہ پڑھا, نہ چاند نے زبانی کلمہ پڑھا, نہ زمین نے, نہ آسمان نے, نہ ستاروں نے, نہ درختوں نے, نہ جانداروں نے. ان بغیر زبانی کلمہ پڑھی سب کے سب مسلمان ہیں. اس سب کو مسلمان مان لیا. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ زبانی کلمے سے اسلام ثابت نہیں ہوتا بلکہ عمل و کردار سے ثابت ہوتا ہے, کیونکہ سارے منافق زبان سے کلمہ پڑھ رہے تھے مگر عمل سے مسلمان نہیں تھے. ارے کردار اور عمل سے اسلام ثابت ہوتا ہے. کائنات کی ہر شے اپنے عمل سے اپنا اسلام ثابت کر رہی ہے. تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا, ارے پوری کائنات کو بغیر کلمہ پڑھے مسلمان مان لیا صرف عمل و سیرت کی بنیاد پر, تو پھر ابو طالب کے لیے کیوں شرط لگا دی؟ ایک سلوات بھیجے مولانا صبر محمد و آل محمد. ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے, ہر شے اللہ. بہت کم وقت ہوتا ہے اس مجلس کے لیے, کیا کروں, صرف آدھا گھنٹہ ہوتا ہے اس مجلس کے لیے. دل میں حسرت رہ جاتی بیان کرنے کی, لہذا بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. تسبیحیں ہوں, سجدے ہوں, مناجاتیں ہوں, عبادتیں ہوں, اور کربلا کے شہید یاد نہ آئے کہ جن نے ایک شب صرف تسبیح کے لیے مانگی تھی, عبادت کے لیے مانگی تھی, مناجاتوں کے لیے مانگی تھی. وہ شب عاشور تھی کہ جو گزر گئی, جس میں پوری رات یا سجدے تھے, یا عبادتیں تھیں, یا مناجاتیں تھیں. تاریخ کہتی ہے کہ دوی نحل, ایسی آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آوازیں آتی ہیں. اس طرح سے تسبیحوں کی آوازیں تھیں, اس طرح سے عبادتوں کی آوازیں تھیں, اس طرح سے سجدے ہو رہے تھے, یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جاتی ہے. حسین نے سجدے سے سر اٹھایا, تیر برسنے لگے, نیزے آنے لگے, تلواریں چلنے لگیں, ایک ایک کر کے مجاہد جا کر جام شہادت نوش کرنے لگے. کبھی حبیب جاتے ہیں, کبھی زہیر جاتے ہیں, کبھی مسلم نے اوسجا جاتے ہیں. اس کے بعد عزہ کی باری آتی ہے, کبھی اون محمد کے لاشیں لا رہے ہیں, کبھی قاسم کا لاشا اس طرح سے لے کر آئے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا اور پیر زمین پر خط دیتے جا رہے ہیں, اور کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھاتے لیا مگر لاش اٹھ نہ سکی, زمین پر رکھ دی. حسرت سے دیکھا کوئی نظر آ جائے. جب کوئی نظر نہیں آیا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا لیا, اے بچوں اور حسین کی مدد کرو. آگے آگے حسین, علی اکبر کا لاشا لیے, آگے آگے چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر کا لاشا لیے ہوئے, پیچھے پیچھے حسین والی اکبرہ والی اکبرہ کہتے ہوئے. اور جب عباس کا لاشا اٹھانا چاہا تو روایت کہتی ہے کہ جس عضو کو ہاتھ لگاتے تھے
وہ جسم سے الگ ہو جاتا تھا. عباس کی لاش نہ اٹھ سکی. آخر میں حسین ایک چھوٹا سا ہدیہ لے کر آئے جو کربلا کا سب سے قیمتی ہدیہ تھا, سب سے بھاری ہدیہ تھا. وہ کون؟ ننھا سا علی اصغر. ایک قوم جفاکار, اگر میں تمہاری نگاہوں میں گناہگار ہوں تو اس چھوٹے سے بچے کی کیا خطا ہے؟ عزادارو 3 بھال کا تیر, 3 بھال کا تیر, ننھا سا گلا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلا چھد گیا. نہیں, گلا چھدا نہیں تھا. دیکھیں امام زمانہ کیا سلام کر رہے ہیں. ہمارے آخری امام نے ہر شہید پر سلام کیا ہے. اے علی اکبر آپ پر سلام ہو, اے قاسم آپ پر سلام ہو, اے اون محمد آپ پر سلام ہو, اے عباس آپ پر سلام ہو. لیکن جب علی اصغر پر سلام کیا ہے تو امام زمانہ کی جملے سنیے کہ سلام ہو میرا ننھے سے علی اصغر پر جو باپ کی گود میں تیر سے ذبح ہو گیا تھا. اسی لیے جب ماں کی آغوش میں حسین نے علی اصغر کو دیا تو ماں نے فریاد کی تھی, اب مثل کا ینہر, اے میرے لال علی اصغر, کیا تیرے سے ذبح کر دیے جاتے ہیں؟ اب حسین اکیلے ہیں, چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے. کچھ لوگ ہمارے ساتھ کے پاس پہنچے کہ جتنے پتھر میدان میں تھے ہم نے سب حسین پر استعمال کر لیے. اب میدان میں کوئی پتھر باقی نہیں. اب حسین پر ہم کیسے حملہ کریں؟ وہ ملعون کہتا ہے, ارے جلتی ہوئی ریت اٹھا لو, حسین کے زخموں پر ڈالو. عزادار حسین زین فرس پر ڈگمگا رہے ہیں. عجیب جملے آیت اللہ مشکینی نے لکھے ہیں. لکھتے ہیں جب بھی کسی طرف جھکنے لگتے تھے زبان پر آتا تھا لا واللہ, لا واللہ, لا واللہ. جب دوسری طرف جھکنے لگتے تھے تو بہتاتا زبان پر آتا تھا, فرماتے تھے لا واللہ, لا واللہ. معنی کیا ہے؟ معنی ہے اللہ کی قسم نہیں, اللہ کی قسم نہیں. دوسرے پہلو پر جھکے, زبان پر آیا اللہ کی قسم نہیں, اللہ کی قسم نہیں. آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دونوں پہلوؤں پر کچھ سنبھالنے والے آ گئے تھے. ایک پہلو میں رسول اللہ کھڑے ہوئے تھے, دوسرے پہلو میں ماں فاطمہ زہرا کھڑی ہوئی تھی. اے میرے لال بہت زخمی ہے, پورے جسم تیرے تیر لگے ہوئے ہیں. ہم تجھے سنبھالے لیتے ہیں, سنبھال کے زمین پر لٹا دے. حسین کہتے تھے نہیں نانا نہیں, نہیں اماں نہیں, ارے مجھے امتحان دینے دیجیے. میرا امتحان یہی ہے کہ تیروں سے چھلنی میں کربلا کی زمین پر گروں. روایت کہتی ہے کہ جس وقت سینے پر ایک برچھی لگی جو سینے کو توڑ کر پار اتر گئی, حسین نے وہ برچھی نکالنا چاہی, سینے سے نہیں نکلی. وہ برچھی سینے سے نہیں نکلی. میرا دل کہتا ہے کہ علی اکبر کی لاش پر وہ کر کے کہا ہوگا, اے بیٹا علی اکبر, تمہارے جوان سینے سے بوڑھے باپ نے برچھی نکال لی, تمہارے بوڑھے باپ کے سینے میں برچھی پہ بس ہے. کون ہے جو یہ برچھی نکالے؟ اب حسین سے سنبھلا نہیں گیا. روایت کہتی ہے حسین منہ کے بل کربلا کی زمین پر گرے, شبر خنجر لے کر آگے بڑھتا ہے. یہی وقت ہے, روایت کہتی ہے کہ جو ذوالجناح ہے, جو امام حسین کا گھوڑا ہے, اس نے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیا. چاروں طرف کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا ہے, کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا ہے. کئی لوگوں کو قتل کر دیا اس نے, کئی دشمنوں کو مارا. تو اب تاریخ کہتی ہے کہ کسی شخص نے چلے کمان میں تیر جوڑا اور تیر جوڑ کر اس گھوڑے کا نشانہ لیا. عمر ساتھ تار تڑپ کر بلند ہو گیا, ارے اسے تیر نہ مارنا, یہ رسول کی سواری کا گھوڑا ہے. عزادارو ذرا انصاف تو دیکھو کہ رسول کی سواری کا گھوڑا اس کے تیر نہ لگنے پائے, اور سوار دوش رسول حسین
تیروں سے چھلنی زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے. روایت کہتی ہے کہ یکایک وہ گھوڑا جھکتا ہے. امام حسین کے سینے سے خون کا فوارہ ابل رہا، خون کا فوارہ ابل رہا تھا. یہ جھکا اور اپنی پیشانی کو اس خون کے اوپر رکھ دیا، حسین کے سینے پر رکھ دیا. پورا چہرہ خون حسین سے رنگین ہو گیا. اے وفادار گھوڑے، تو نے چیز کس سے سیکھی؟ کس سے سیکھی؟ اپنے چہرے کو خون سے رنگین کرنا یہ کس سے سیکھا؟ شاید گھوڑا جواب دے دے کہ میں نے اپنے آقا ہی سے سیکھا ہے. کبھی علی اکبر کا خون چہرے پر اور کبھی علی اصغر کا خون چہرے پر. یہاں بیویاں انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی تو حسین کی خبر آئے، کوئی تو حسین کی خبر آئے. ایک گھوڑے کی آواز آئی. روایت کہتی ہے کہ ایسا صیحہ کیا کہ جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پر ہوتی ہے. تمام بچے گھبرا کر خیمے سے نکلے. بابا آ گئے، بابا آ گئے. اب جو دیکھا سامنے زخمی گھوڑا، باغیں کٹی ہوئی، زین ڈھلا ہوا، ننھی سی سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹی. اے وفادار گھوڑے، ارے مجھے یہ تو معلوم ہو گیا کہ میرا بابا شہید ہو گیا، مجھے یہ تو معلوم ہو گیا میرا بابا شہید ہو گیا، مگر ایک بات مجھے بتا دے کہ سخیا بھی اب ہوتے لال شادہ، ارے تباہ ہوتے وقت میرے بابا کو پانی ملا. جب میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا، عزاداروں بس مجلس تمام ہو رہی ہے. عزاداروں، حسین شہید ہوئے. کربلا کی زمین لرزنے لگی، آندیاں چلنے لگی. کوئی منادی آواز دینے لگا. جناب زینب گھبرا کر اس خیمے میں پہنچی کہ جس میں بیمار امام زین العابدین غش کے عالم میں پڑے ہوئے تھے. بیمار کا شانہ ہلایا. اے بیٹا کیا غش میں پڑے ہو؟ ارے دیکھو زمین کربلا ہل کیوں رہی ہے؟ اے بیٹا یہ آندیاں کیوں چل رہی ہے؟ اے بیٹا یہ منادی کیا آواز دے رہا ہے؟ ارے میرے بھیا کی تو خیر ہے. امام نے فرمایا پھوپھی اماں سامنے سے خیمے کا پردہ ہٹوا دیجئے. خیمے کا پردہ ہٹا. امام نے دائیں طرف دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا. بائیں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. ارے جیسے ہی نگاہ بلند ہوئی، بے ساختہ زبان پر آیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے بیٹا کس کو سلام کر رہے ہو؟ وہ بھی اماں نو کے نیزہ پر بوڑھے باپ کا سر نظر آ رہا ہے. ہم یتیم ہو گئے، باغر ساتھ اجڑ گیا. عزاداروں، دشمن درانہ خیموں کے اندر گھسے. گھوڑوں کے اوپر بیٹھے بیٹھے ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے دشمن اندر خیموں کے گھس جاتا ہے. روایت کہتی ہے کتنے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو گئے. جناب زینب ایک ننھی سی بچی کی لاش لیے ہوئے باہر نکلی کہ جس پر نہ تلوار کا نشان تھا، نہ نیزوں کا نشان تھا، بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے. یہ بچی کون ہے؟ یہ مسلم کی یتیمہ رقیہ، جس کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے بندے پہنائے تھے. اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں نیزے لے کر کیوں گھسے تھے؟ ہاتھوں میں نیزے لے کر کیوں گھسے تھے؟ کیا بیویوں سے جنگ کرنا تھی؟ کیا عورتوں سے جنگ کرنا تھی؟ کیا ان کے پاس اسلحے تھے؟ بیویوں عورتوں پاس کہ نیزے لے کر یہ دشمن گھسے تھے؟ نہیں نہیں، تاریخ کہتی ہے کہ ان نیزوں ہی سے بیویوں کے سروں سے چادریں اتاری تھی. پوری زور سے بیوی کے کسی بھی بیوی کے سر سے اگر چادر اتارنا ہوتی تھی پوری طاقت سے نیزہ سر پر مارتے تھے. سر پھٹ جاتا تھا، خون کا فوارہ نکلتا تھا اور نیزے کی نوک میں چادر الجھ جاتی تھی. اس طرح سے چادر چھین رہے تھے، اس طرح سے چادر چھین رہے تھے. اسی طرح سے حسین کی بہن کے پاس جب پہنچے، جب جناب زینب کے پاس پہنچے تو ان کے سر پر بھی ایک
ظالم نے نیزہ مارا، سر شگافتہ ہو گیا اس نیزے کے زخم سے عزادارو، نیزے کی انی میں چادر الجھی، اس ملعون نے چادر چھین لی۔ بس توجہ رکھے، آپ جو کرنا چاہتا ہوں، ہاں جب بھی کسی بی بی کی چادر چھینی، کسی نے واہ محمدہ کہا، کسی نے واہ علیہ کہا، کسی نے واہ فاطمہ کہا، کسی نے واہ حسینہ کہا، لیکن جب جناب زینب کے سر سے چادر چھینی ہے تو نہ واہ محمدہ، نہ واہ علیہ کہا، نہ واہ حسینہ کہا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک فرات کا رخ کیا، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، تمہاری بہن زینب کے سر سے چادر چھن گئے، اب تمہاری بہن بے پردہ ہے۔ ہاں دار مجلس ختم ہو رہی ہے، خیموں میں آگ لگا دی گئی، سروں سے چادریں چھن گئیں، بیویاں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے ارے جلتی ہوئی قناتوں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب کسی بچے کی زبان سے نہیں نکلا کہ میں پیاسا ہوں، ارے اس سے پہلے التش کی صدایں سن رہے تھے، اب کسی بچے کی زبان سے التش کی صدا نہیں ہے کہ پانی مل گیا، نہیں پانی نہیں ملا۔ اے بچوں اب کیوں نہیں کہہ رہے کہ میں پیاسا ہوں؟ کیا جو پانی پلانے کی جس سے امید تھی جب وہ شہید ہو چکے، تب اس سے امید پر ہم پانی مانگے۔ جب بھی ہم پانی مانگتے ہیں تو کبھی تازیانے مارے جاتے ہیں، کبھی ہمارے تماچے ہمارے مارے جاتے ہیں۔ عزادار یہی وقت تھا کہ جناب زینب ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیے ہوئے چاروں طرف پہرا دے رہی تھی۔ دیکھا کہ کوفے کی طرف سے ایک سوار آ رہا ہے، کوفے کی طرف سے ایک سوار آ رہا ہے۔ جب سوار قریب آیا، زینب قریب پہنچی، اے آنے والے اگر تو لوٹنے آیا ہے تو دیکھ بچے بڑے تھکے ہوئے پیاسے ہیں، بڑی مشکل سے سوئے ہیں، اگر لوٹنا ہے تو کل صبح آ جانا، اور پھر ہمارے پاس بچے ہی کیا ہے، جو تھا تم سب لوٹ لے گئے۔ مگر وہ سوار نہیں رک رہا ہے، وہ سوار نہیں رک رہا ہے۔ شہزادی کو غیظ آ گیا، ارے میں علی کی بیٹی ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، میں تم سے کہہ رہی ہوں رک جاؤ۔ یہ سن رہا تھا، وہ سوار نے لقاب الٹی، اے زینب کس کو روک رہی ہو، میں تمہارا بابا علی ہوں۔ یہ سننا تھا، دوڑ کر پہنچی بیویوں کے پاس، اگر کسی کے پاس کوئی جلی ہوئی چادر رہ گئی ہو تو مجھے دے دے، میں بابا کے سامنے بھی کبھی بے چادر نہیں آئی۔ ہر ایک نے کہا شہزادی سب چادریں چھن چکی ہیں، اس عالم میں آئی کہ سر کے بال کھلے ہوئے، اے بابا اس وقت آپ کہاں تھے جب حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا؟ اس وقت کہاں تھے جب ننھے سے علی اصغر کے گلے پر تیر لگ رہا تھا؟ علی نے فرمایا ہر منزل پر میں موجود تھا، ہر موقع پر موجود تھا۔ اب اس مجلس کی روایت کے مطابق پڑھنا چاہتا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ لشکر یزید کی طرف سے کچھ روشنی آتی دیکھی جناب زینب نے، پھر پہنچی کون ہے جو آ رہا ہے؟ آنے والی یہ خاتون تھی، اس سے کہا کہ میں بیوہ حر ہوں، بچوں کے لیے کچھ کھانے پانی کا انتظام لے کر آئی ہوں۔ زوجہ حر آ گئی، اس کے بعد ایک جامع آب لیا، جناب سکینہ عالم غشی میں پڑی ہوئی تھی، عالم غشی میں پڑی ہوئی تھی۔ جناب زینب جامع آب لے کر اس کے قریب پہنچی، سکینہ کا شانہ ہلایا، اے بیٹی سکینہ پانی آیا ہے پانی پی لو، پانی آیا پانی پی لو۔ غشی سے آنکھ کھلی، جیسے ہی پانی کا نام سنا بچی نے گھبرا کر کہا کہ چچا پاس آ گئے، کیا میرا چچا پانی لے کر آ گیا؟ ارے چچا کہاں، زوجہ حر لے کر آئی ہے۔ پھوپھی اماں آپ نے پانی پیا؟ کہ نہیں بیٹا میں نے نہیں پیا۔ پھر مجھے کیوں دے رہی ہے؟ کیونکہ تو سب سے چھوٹی ہے، تو سب سے کم سن ہے، اس لیے میں تجھے دے رہی ہوں۔ یہ سننا تھا، پانی کا جام لیا، مقتل کا رخ کیا، مقتل کا رخ کیا۔ اے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی اماں مجھ سے چھوٹا تھا علی اصغر، میں اس کے بغیر پانی کیسے پی لوں؟ روایت کہتی ہے کہ سکینہ نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔
جناب زین العابدین کو خبر دی گئی. جناب زین العابدین آتے ہیں, سکینہ پانی نہیں پی رہی ہے. امام زین العابدین نے کہا اے میری بہن سکینہ آسمان کی طرف تو دیکھو. سامنے سے پردے ہٹے, دیکھا جنت کا نظارہ ہے. شہزادی فاطمہ زہرا ہے, آغوش میں حسین کا سر رکھا ہوا, سامنے کوثر لہریں لے رہا ہے. اے میرے پیاسے حسین پانی پی لے, اے میرے پیاسے حسین پانی پی لے. اماں میں کیسے پانی پیوں, ابھی میری سکینہ پیاسی ہے. ارے جب تک میری سکینہ پانی نہیں پیے گی میں پیاسا رہوں گا. اے سکینہ پانی پی لو, ورنہ جنت میں تمہارا بابا پیاسا رہے گا, جنت میں بھی پانی نہیں. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا.
नोबे करबला। जो ये हाल के शैफा छुरे चले, तो जमीन सारी लड़ा जुटे, जो गरीब ज़ब्त ना कर सके, वो तड़प के खाक पे गिर पड़ी, सुनी जब सकीना ने ये सदा, पोते लल हुसैनो बेकरबला, जो बेहल हुसैनो बेकरबला। सारे शहर जो तन से जुदा हुआ, दिल कायनात तड़प उठा, कोई लागे शाना इमाम का, यही लोग बीवियों ने कहा, जरा देखो कैसी है ये सदा, पोते लल हुसैनो बेकरबला, जो बेहल हुसैनो बेकरबला। उठाश के बार वो गमज़दा, जिसे खुद संभलना मुहाल था, दरे ख़ैमे तक वो पहुँच गया, सोए खातिरगाह जो की निगाह, तो मामा फेंक के ये कहा, पोते लल हुसैनो बेकरबला, जो बेहल हुसैनो बेकरबला। ये सदा थी क़ल्बे रबाब की, जो उजड़ गई मेरी मांग भी, यही नाम है जिंदा मैं क्यों रही, मुझे मौत ही क्यों ना आ गई, जो मैं आज सुनती ना ये सदा, पोते लल हुसैनो बेकरबला, जो बेहल हुसैनो बेकरबला। या नबी मोहम्मद मुस्तफा, जरा आइए सोए करबला, किसे कातिल आदा ने है किया,
تیغ حلقے حسین پر نہ تپا ہو کیسے دل و جگر ہوئے قاتل جب شہر یہی شور جن و ملاک میں تھا قتل الحسین بکربلا ذو بے حل